نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، شوال المکرم کا ماہ مقدس چل رہا ہے۔ شوال المکرم میں جہاں اور بہت سارے واقعات پیش آئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ غزوہ احد کا بھی پیش آیا۔ شوال المکرم سن 3 ہجری اور 15 شوال المکرم کو کفر و اسلام کا یہ دوسرا بڑا ٹاکرا ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد 1000 اور مشرکین مکہ کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ جب آپ کو پتہ چلا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا کہ یہاں پر مشرکین مکہ کفار مکہ آپ سے سابقہ جنگ جو سن 2 ہجری غزوہ بدر میں ہوئی، جس میں بڑے بڑے 70 کفار مکہ کے سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی ذلت آمیز شکست کا آپ سے بدلہ لینے کا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ راستوں سے ایک قاصد کو تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا کہ جا کر آپ علیہ السلام کو کفار کے ان عزائم کا تذکرہ کریں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مشاورت سے یہ بات طے کی گئی کہ مکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ سے باہر نکل کر کے اس جنگ کو لڑا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنا جذبہ ایمانی اور شوق شہادت حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کیا۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب تک مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ سے ہم باہر نہ جائیں گے تو میں آج کے دن کھانا نہیں کھاؤں گا، اور باہر نکل کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح سیدنا نعمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تحرمنا الجنت، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیں۔ پھر حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات عرض کی کہ ہم ضرور بضرور جنت کے اندر داخل ہوں گے، ہم اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے جذبہ ایمانی اور شوق شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ دشمن کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر کے کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو خیال ہوا ہم نے اپنی اپنی رائے تو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، آپ کی رائے ہم نے لی نہیں۔ آپ علیہ السلام اتنے میں اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے حجر مبارک میں، تو آپ نے اپنی زرہ مبارک پہنی، ہاتھ میں تلوار لی، تیر کمان لیے، آپ باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ہماری رائے تھی، آپ اپنی رائے بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ تھی کہ ہم یہاں پر شہر میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم دشمن سے یہاں پر شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، جس وقت وہ ضلع پہن لے، ہتھیار اٹھا لے اور ہتھیار رکھے اور ضلع کو اتارے۔ تو آپ علیہ السلام ادھر 1000 کا لشکر لے کر آپ تشریف لائے، اور ادھر سے دشمن کی جانب سے 3000 کا لشکر جرار تیار کیا گیا، اور ان میں بعض عورتیں بھی ان لوگوں نے تیار کی۔ عورتیں اس وجہ سے تیار کی گئیں کہ عورتیں وہاں پر اشعار پڑھ کر کے اپنے جوانوں کو ابھاریں گی، انہیں برانگیختہ کریں گی، تاکہ وہ لوگ مغلوب نہ ہوں اور اسی طرح دشمن بھاگے نہ۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے ساتھ عورتوں کو لیا کہ ہم حضور علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھاگے نہ۔ ان کو نہ بھاگنے کی وجہ سے عورتوں کو اپنے ساتھ لیا گیا، اور پھر ادھر نبی کریم علیہ السلام جب شہر سے باہر تشریف لائے
تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی یہ اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو لے کر واپس آیا۔ اس نے کہا کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، ہمارا جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، لہٰذا واپس جاتے ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان کو روکا، نہ ان سے کسی قسم کا الجھاؤ پیدا کیا تاکہ یہاں پر کوئی نئی جنگ نہ چھڑ جائے۔ اتنے میں باہمی مشورہ یہ بھی ہوا کہ یہاں پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کے اندر جو یہودی ہیں وہ ہمارے حلیف بن جائیں، باہمی ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ نہیں، آپ نے جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو لوگ دین کے دشمن ہیں، جو لوگ دین کے اندر شامل نہیں ہوئے، آپ نے ان لوگوں کے سے کوئی کسی قسم کی مدد نہیں لینی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو غیر ہے، غیر کو اپنا ہم راز نہیں بنانا چاہیے، ان کے سامنے اپنے راز کو کھول کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچ گئے غزوہ احد کے مقام پر، ادھر سے دشمن کا بھی سامنا ہوا، دشمن بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا، اور اس وقت دشمن کے پاس 200 گھوڑے اور 300 اونٹ اور 700 زرہ پوش ان کے ساتھ تھے۔ وہ اپنی طرف سے پورا سامان تیار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح اور نصرت عطا فرمانی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رماد پر ایک 50 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا دستہ وہاں پر کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر ان کا امیر مقرر کیا۔ جنگ کے حالات شروع ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ نے پورے جوش و خروش کے ساتھ جنگ لڑی، اور جنگ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی تو کچھ حالات بدلے بھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے مبارک قدموں کو ثابت قدم رکھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کئی صحابہ نے وہاں پر جامع شہادت نوش فرمایا، جن میں سیدنا غسید الملائکہ حضرت حنظلہ، حضرت مصعب بن عمیر، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ عزیزان گرامی، پھر اس جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہ شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس وقت متوجہ ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع اور فرما برداری کی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مکمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کی، اور درمیان میں جو کچھ واقعہ پیش آیا تھوڑا سا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے قدم اکھڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کو معاف کر فرما دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور بردبار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عام معافی کا اعلان فرما دیا، اب کسی اور شخص کو یہ حق نہیں بنتا کہ کوئی کسی قسم کی بات کرے کہ صحابہ کے حوالے سے، کیونکہ صحابہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے صحابہ کو جو مخلص تھے، اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، پھر ثابت قدم رہے۔ یہ ثابت قدمی ہی ہمارے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرے گی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔